بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اعمال۔ رمضان المبارک کے اندر ہم نے 10 اعمال خاص طور پر کرنے ہیں اور ان اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلا عمل ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، روزہ۔ اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بھی رمضان کا مہینہ مہیا ہو تو اس کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزے ضرور رکھے۔ اب روزے کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بھی، کیا میرے بندو تم جو بھی نیکی کرتے ہو اس نیکی کے بدلے میں تمہیں کوئی نہ کوئی انعام دیتا ہوں، کوئی چیز دیتا ہوں، کسی کو جنت، کسی کو باغ، کسی کو محل، کسی کو پھل، کسی کو پھول، کسی کو نہریں، کسی کو چشمے، کسی کو حوریں۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کا بدلہ یہ چیزیں نہیں بن سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ روزہ ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بھی، اور اس کا بدلہ پروردگار عالم خود ہیں۔ دوسری فضیلت روزے کی کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ روزہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن سفارش کرے گا کہ میں نے اس کو دن کو کھانے پینے سے، خواہشات سے روک کے رکھا، اے اللہ میری سفارش قبول فرمائے۔ اللہ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزے رکھو تندرست رہو گے۔ روزہ صحت کے لیے بھی، جسمانی صحت کا بھی ذریعہ اور سبب ہے۔ روزے کا حق کیا ہے کہ انسان روزے کے اندر گناہ چھوڑ دے۔ حدیث قرآن پاک کے اندر آتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم گناہ چھوڑ دو۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص روزے کی حالت میں روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، روزہ رکھا ہوا ہے برائی کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑا ہوا ہے، پینا چھوڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی اس کھانے پینے کی جو قربانی اس نے کی ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ لہٰذا روزے کا حق یہ ہوا کہ آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان، دل، دماغ، ان سب کو گناہوں سے آلودہ اور گندا نہ کیا جائے، اور اسی طرح معدے کو بھی، یعنی حرام لقمے سے معدے کو بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے آداب بھی ہیں۔ روزے کے اندر سحری کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے سحری کھانے کا اہتمام کرنا۔ بعض لوگ رات کو سحری کھا کے سو جاتے ہیں تو یہ بھی سحری تو ادا ہو جاتی ہے لیکن فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے رات کو سحری نہ کھائی جائے بلکہ آخری وقت کے اندر سحری کھانا، یعنی رات کے 6 حصے اگر بنائے جائیں تو جو چھٹا حصہ رات کا بنتا ہے اس میں سحری کھانا، آخری گھنٹے، سوا گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں سحری کھانا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سحری اتنی تاخیر سے بھی نہ کی جائے کہ مشکوک ہو جائے روزہ۔ اسی طرح بہت ساری لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وقت پورا ہو جاتا ہے اور وہ کھاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اذان تک وقت ہے۔ نہیں، اذان تک کوئی وقت نہیں ہوتا، جب بھی وقت پورا ہو جائے تو بس اپنا کھانا پینا روک دیں۔ بعض دفعہ مؤذن اذان دیر سے دیتے ہیں، اب وہ 2 منٹ لیٹ ہو گیا تو اس کا تو روزہ خراب ہو گیا، تو اس لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح بعضوں کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی پانی رکھا ہوا ہے 2 منٹ پہلے پئیں گے، بھئی 2 منٹ پہلے سے کیا ہو جائے گا، بس آپ نے سحری کی، پانی شانی پی لیا، کھانا کھا لیا، بس کافی ہو گیا۔ تو کوئی اونٹ کی طرح ہمارے معدے تھوڑی ہیں کہ سٹور کر لیں گے بھئی اور وہ جو ہے نا تقریباً ظہر اثر تک چلتا رہے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ پانی پینے سے معدہ اور زیادہ خرابی کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو لہذا اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے
کہ روزے کی حالت میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر آپ سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو اس کو کہہ دو کہ بھائی میرا روزہ ہے، لہذا میں آپ سے کوئی جھگڑا نہیں کروں گا۔ حدیث میں ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، تو لہذا ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح افطاری، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اچھے حال میں رہیں گے۔ تو اسی لیے غروب ہوتے ہی افطاری کر لینی چاہیے، کیلنڈر ہے اس کے مطابق، یا سائرن بج جاتا ہے، بعض جگہ اذان ہوتی ہے، بعض جگہ کوئی اور ترتیب ہوتی ہے، تو جیسے ہی وقت ہو فوراً افطاری کر لینی چاہیے، اور افطاری کھجور سے بہتر ہے کر لی جائے، اگر کھجور مہیا نہ ہو تو پانی سے کر لینی چاہیے۔ اور اس طرح میدا سکڑا ہوا تو اتنا نہ کیا جائے، اتنے جلدی چیزیں نہ ڈالیں کہ بعد میں میدے کے اوپر بوجھ بن جائے۔ افطاری آرام سے کی جائے، کھجور کھا لیں، پانی پی لیں، اور جو بھی چیز ہے اس کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے۔ اسی طرح افطاری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی بتائی ہیں۔ ایک ہے کہ روزہ کھولتے وقت کی دعا، کہ جیسے ہی آپ نے ٹائم پورا ہوا، گولا بج گیا یا سائرن ہو گیا، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ مختلف الفاظ میں دعا منقول ہے۔ اس طرح ایک منقول ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دو دعائیں میں نے عرض کر دی، ان میں سے کوئی بھی پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح جب افطار کر لیں، آپ نے روزہ کھول لیا، کھجور کھا لی، پانی پی لیا، اس کے بعد حدیث کے اندر ایک بڑی زبردست دعا ہے، وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کے الفاظ یہ ہیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ تو اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح افطاری کرانے کی بھی بہت فضیلتیں آئی ہیں، وہ کل کے سبق میں عرض کر چکا ہوں۔ اسی طرح افطاری کے اندر ایک تو یہ ہے کہ مال حرام سے افطاری کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ افطاری کے وقت ایسے جلدی نہ ٹوٹیں کہ دعا ہی رہ جائے۔ تو اور اسی طرح افطاری کے اندر اتنا زیادہ مشغول نہ ہوں کہ نماز مغرب کی رہ جائے یا تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے، اور اتنی زیادہ نہ کریں کہ مسجد کی مغرب کی نماز نہ پڑھی جائے، عشاء کی تراویح پڑھنا بوجھ بن جائے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگلی چیز ہے کثرت تلاوت۔ قرآن کریم کا یہ مہینہ ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنی چاہیے، اور قرآن کو صحیح سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر بغیر سیکھے اور غلط سلط قرآن پڑھا، اس قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کسی اچھی قاری سے، اچھے قاریہ سے سیکھنا چاہیے، صحیح تلفظ کے ساتھ، کیونکہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ترتیل کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو ان کے مخارج سے صفات سمیت ادا کرنا اور وقف کی جگہ وقف کرنا۔ تو یہ ہے قرآن پاک کا ترتیل۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بات یہ ہے کہ قرآن جیسے نازل ہوا ویسے اس کی تلاوت کی جائے، لہٰذا ہمیں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے اور تجوید کے ساتھ کرنی چاہیے، اور کم از کم روزانہ ہمیں کم از کم 5 سپارے تو روزانہ ہم قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، اوقات نکالیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، ہم ہمت کریں انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق آ جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رمضان میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، یعنی روزانہ 60 سپارے پڑھتے تھے۔ تو وہ 60 سپارے پڑھ سکتے ہیں، تو ہم کیا خیال ہے ہم 5 سپارے نہیں پڑھ سکتے؟ تو وقت نکالیں تو نکل سکتے ہیں۔ باقی اللہ کے نبی نے ذکر ہے، ذکر کے بارے میں حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزیں اس میں کثرت سے کیا کرو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کی طلب، نمبر 4 جہنم سے پناہ، اللہ کی پناہ چاہے کرو جہنم سے۔ تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھا جائے، اور اسی طرح اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ دعا ہے۔ تو اس کو کم از کم جو بندہ بندی 300 مرتبہ پڑھ لے گا
یعنی 3 تسبیحاں ان 2 دعاؤں کی پڑھ لے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اور اللہم انی اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔ تو جو عورت ان 2 وظائف کی 3 تسبیحاں پڑھ لے تو سمجھ لو کہ حدیث کے اوپر اس نے پورا عمل کر لیا۔ تو اللہ کے نبی نے خصوصی طور پر یہ ہدایت فرمائی تھی۔ اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنا، تو کثرت سے دعائیں ہم مانگیں اس مہینے کے اندر، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے ہم دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں۔ تو دعا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے بس اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، اے میرے حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو ان کے پروردگار کو ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، اور جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ دعا کو ایمان یقین کے ساتھ انسان کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اگلا عمل یہ ہے 5واں عمل، جو ملازمین ہیں ان پر تخفیف کرنا۔ تو جو ان پر تخفیف کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تخفیف کرے گا، یعنی ان کے بوجھ کو کم کرنا۔ تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ 6واں عمل ہے صدقہ خیرات ہے، تو ہمیں صدقہ خیرات بھی دینا چاہیے۔ سائل جیسا بھی آ جائے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غریب لوگوں کی اس مہینے میں جتنی ہو سکے مدد کرنی چاہیے۔ تو یہ 6 عمل ہیں۔ 7واں عمل عمرہ ہے۔ عمرے کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں جس نے عمرہ کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا، بلکہ حج کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو اس لیے کوشش ہو اگر ترتیب بن سکے تو رمضان میں عمرے کی ترتیب بھی بنانی چاہیے۔ باقی انشاءاللہ اعمال اگلے سبق کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔